الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نہایت اہم اور دلچسپ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کرامات اولیاء۔ اسلامی تاریخ اور کتب حدیث و سیر میں کرامات اولیاء کا ثبوت ملتا ہے، لیکن فی زمانہ بعض لوگوں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور شبہات میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام، انجینئر علامہ حافظ محمد آصف قادری صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضور، سب سے پہلے یہ ارشاد فرما دیں کہ کرامت اور معجزہ میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معجزہ وہ فعل ہے جو خلاف عادت اور جی اسباب سے بے نیاز ہو کر ہو، اور یہ فعل اللہ کے نبی سے صادر ہو تو یہ معجزہ ہے۔ جی اور اگر کوئی خلاف عادت کام اور جو اسباب سے بے نیاز ہو کر ہو اور یہ اللہ کے ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اولیاء کرام کی بعض کرامات کا ذکر ہے، جیسے بہت مشہور جو کرامت قرآن کریم میں بیان ہوئی وہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک امتی حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت ہے۔ جی جب ہدہد نے یہ خبر دی کہ میں ایک ایسی ملکہ کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو جنات پر حکومت کرتی ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ملکہ کو اپنے پاس آنے کا پیغام بھجوایا اور اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اس ملکہ کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت یہاں لے آئے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک خبیث جن بولا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقت والا ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بھی جلدی چاہتے تھے، تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب الہی سے کچھ علم تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، اور جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا، تو جی آپ نے فرمایا بے شک یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ یہ جو کرامت بیان ہوئی قرآن کریم میں، ظاہر آج بعض لوگوں کو جو پریشانی لاحق ہوتی ہے اور وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پی جانے والے کو کہانی اور جی افسانہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ 1 درجن سے زیادہ کتابوں میں محدثین نے صحیح اور مضبوط سند کے ساتھ اس کرامت کو بیان کیا۔ تو اب وہ یہاں کیا کہیں گے؟ یہ تو قرآن کریم ہے، اب کہیں اس کو بھی کہ یہ کہانی ہے یا افسانہ ہے، کہ 1500 کلومیٹر سے پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کے وہ ولی جو سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں وہ تخت لے آئے، جی وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے۔ تو علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ آصف بن برخیہ کا یہ کہنا گویا کن فیکون کے درجے میں تھا، انہوں نے کہا بس ہو جا اور وہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جب اپنے ولی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو بخاری شریف باب ذکر اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جی میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر اس بندے کی عظمت میری بارگاہ میں یہ ہوتی ہے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ مجھ سے جو مانگے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جل شانہ
اپنے بندے کو جب یہ طاقت عطا فرمائے، تو اس کی وضاحت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یوں فرمائی کہ جب اللہ کا نور جلال بندے کی آنکھ بن جائے تو بندہ دور و نزدیک کی چیزوں کو یکساں دیکھتا، جب جی اللہ کا نور جلال بندے کے کان بن جائے تو بندہ دور و نزدیک کی آوازوں کو یکساں سنتا ہے، ایسے ہی جب اللہ کا نور جلال بندے کے ہاتھ بن جائے تو جی بندہ دور و نزدیک کی چیزوں میں یکساں تصرف کرتا ہے، جی جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی اللہ کے ولی آصف بن برخیہ نے کیا۔ تو یہ کرامت تو قرآن کریم نے بیان کی، تو معلوم ہوا کہ ایسا واقعہ جو عادتاً ممکن نہیں جی اور اسباب سے بلند و بالا، اسباب سے بے نیاز ہو کر ہے، تو جی یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے جی اور قرآن کریم نے اسے بیان کیا۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا حضور، ایک اعتراض کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ اولیاء کرام کا دور سے دیکھنا اور سننے کی طاقت کو شرک مانتے ہیں۔ دیکھیے، یہ لوگوں کا خیال ہے کہ دور سے سننے کی طاقت ماننا یا دور سے دیکھنے کی طاقت ماننا یہ شرک ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تو اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہر شخص کے قریب ہے۔ وہ خود جی فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو پھر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تم سب کے ساتھ ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔ تو پھر دور سے سننا اور دور سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے ہو؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، جی اس لیے اس کو شرک کہنا درست نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسرا، اگر پریشانی یہ ہو کہ چونکہ ما فوق الاسباب چیز مانی جا رہی جو کہ اسباب سے بلند و بالا، اسباب سے بے نیاز ہو کر ہے، کہ ایک شخص یہاں بیٹھا ہو اور وہ یہاں سے ہزاروں میل دور کی چیز دیکھ رہا ہو، ہزاروں میل دور والی آوازیں سن رہا ہو، تو یہ طاقت بندے میں ماننا شرک ہے۔ اگر یہ خیال ہو تو آپ دیکھیے آج کی دنیا میں جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی، ابھی ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ جب ریلے ہوگا تو معلوم ہوگا کہ ایک صاحب آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، وہ اسے دیکھ رہے ہیں، جی ایک صاحب کینیڈا میں ہیں، وہ اسے دیکھ رہے ہیں، ایک صاحب سعودی عرب میں ہیں، وہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، اب کیا کہا جائے گا؟ ہزاروں میل سے دیکھنا کیا شرک مانا جائے گا بندے کے لیے؟ ہزاروں میل دور سے سننے کی صفت کو کیا شرک مانا جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ تو آج ہم واٹس ایپ کال کریں اور ہم اپنے جس عزیز سے، جس دوست سے دنیا کے کسی خطے میں بات کرنا چاہیں تو بالکل لائیو وہ ہمارے سامنے ہیں، جیسے ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم اس سے بات بھی کر رہے ہیں، ہم اسے اپنی آواز بھی سنا رہے ہیں اور ہم اس کی آواز بھی سن رہے ہیں۔ اب آپ نے کیوں مان لیا اور اسے شرک کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ آپ نے اسباب پر بھروسہ کیا۔ آپ نے کہا چونکہ یہ مائک ہے، چونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ چیز وہاں پر منتقل ہو رہی ہے، چونکہ یہ فلاں سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے یہ کیبلنگ ہے اور اس کے ذریعے یہ چیز وہاں پر منتقل ہو رہی ہے، تو جناب آپ نے یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طاقت کو مان لیا۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس طاقت کو کیوں نہیں مانا جس کا ذکر باقاعدہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ میں بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کے دین سمجھنے کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، انہوں نے دین کی حقیقت کو، دین کی روح کو نہیں جانا، اس لیے انہوں نے یہ ساری مادی چیزوں کے سبب چیزوں کو مان لیا کہ ہم دور سے دیکھ سکتے ہیں، ہم دور سے سن سکتے ہیں، ہم دور اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہی چیز جیسے مشکات باب الکرامات میں حدیث پاک آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور میلوں دور نہاوند کے مقام پر مسلمانوں کا لشکر کافروں سے لڑ رہا ہے، اور دوران خطبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اور جب وہ لشکر آتا ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ جمعے کا وقت تھا، ہم کافروں سے لڑ رہے تھے، ہم نے امیر المومنین کی آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، تو ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے اور دشمن ہمیں شکست دینے میں ناکام ہو گیا اور ہمیں اللہ نے فتح دے دی۔ تو اب بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، صحابہ علیہم رضوان سامنے موجود ہیں،
تو لیکن آپ کی جیسے نگاہ یہاں تھی نا، ایسے ہی آپ کی نگاہ باطن دیکھ رہی تھی نہاون میں جو مسلمانوں کا معرکہ ہو رہا. جی جی تو جب اللہ کا ولی اللہ کے نور جلال سے دیکھے تو دور و نزدیک کا کوئی فاصلہ معنی نہیں رکھتا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، تو آپ کی آواز بھی ان تک پہنچ گئی. تو یہ اسی لیے باب الکرامات میں حدیث شریف بیان کی گئی کہ یہ ایک غیر نبی کی کرامت ہے. جی اگر نبی سے ایسی چیز ظاہر ہوتی تو اسے معجزہ کہا جاتا. تو یہ جو کرامت کا بیان ہے، یہ اس میں دور سے سننا، دور سے سنانا، دور سے دیکھنا اور دور سے دکھانا، یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. اس لیے کہ بنیاد کیا ہے؟ شرک کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بے عینی ہی کسی غیر میں مانی جائے تو شرک ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ آپ سے میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ پروگرام جو لوگ یو کے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ مشرک کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ ہمارے پاس آلات ہیں، یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے یہ چیز وہاں منتقل ہو رہی ہے اور اس سافٹ ویئر کے ذریعے وہ اس ایپ کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ نے ان چیزوں کو مان لیا جو کہ مادی اعتبار سے موجود ہیں اور آپ نے اس کو شرک کے منافی سمجھا، اسے آپ نے شرک قرار نہیں دیا، تو آپ سوچئے کہ پھر ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طاقت کو جو نور نبوت سے دیکھتے ہیں، اور نور نبوت سے دیکھنے کا معیار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے رکوع و سجود اچھی طرح ادا کیا کرو، فواللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے دلوں کی کیفیت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں انی لاراکم من وراء ظہری، میں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی پشت کی جانب سے بھی دیکھتا ہوں. تو یہ نور نبوت کی طاقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں کھڑے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں میرے اور تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اب بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. یہ نور نبوت کی طاقت ہے کہ مدینہ شریف میں کھڑے ہیں، ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت اور جنت میں حوض کوثر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ نور نبوت کی طاقت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا، کوئی بندہ بھی مجھ پر درود نہیں پڑتا مگر اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو. صحابہ نے پوچھ لیا وبعد وفاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، ہاں میرے وصال کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ نور نبوت کی طاقت ہے. اور نور ولایت کی طاقت وہ حضرت آصف بن برقیہ نے دکھائی کہ علم بھی نہیں ہے کہ تخت ہے کہاں، لیکن پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں پہنچ گیا. تو یہ ہے نور ولایت کی طاقت جو قرآن کریم سے ثابت ہے. اور احادیث مقدسہ میں کئی واقعات بیان ہوئے، قرآن کریم میں بھی اور کئی واقعات اولیاء اللہ کی کرامات سے متعلق موجود ہیں. ایک پہلو اور آپ کے سامنے میں واضح کرنا چاہوں گا اور آپ کے اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے ہمارے دیکھنے والوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اعتراض کس بات پہ تھا؟ اعتراض اس بات پہ تھا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں اور وہ بغداد شریف میں ہیں جن کا انتقال ہو چکا، ایک اللہ کے ولی ہیں اور وہ کسی اور دنیا کے علاقے میں ہیں اور ان کا انتقال ہو چکا. اب ہم ان اللہ کے ولی کو پکاریں تو وہ ہماری پکار کیسے سن سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا. دیکھیے بنیاد یہیں سے لوگوں کے ذہنوں میں آئی. اب میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتائیے کہ ایک ہستی ہے، ایک فرد ہے جس کا نام ہے ابلیس، اور قرآن کریم نے اس کی طاقت کا ذکر یوں کیا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ ابلیس اور اس کا پورا خاندان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اب یہ ابلیس کتنے ہیں؟ ابلیس تو ایک ہی ہے، باقی تو اس کا قبیلہ ہے. اور یہ جو ابلیس ہے حدیث شریف میں آیا یہ ہمارے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے،
خون کی رگوں میں، جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے یہ ابلیس، ہم سوچتے ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے، ہم بولتے نہیں ہیں، ہم سوچتے ہیں نیکی کا خیال اور وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے فوراً آ جاتا ہے. اور اس کا تصرف دیکھیے کہ وہ صرف ایک آدمی کو گمراہ نہیں کرتا، ایک ہی وقت میں دنیا میں کروڑوں لوگوں کو وسوسے ڈال رہا ہے، کروڑوں لوگوں کو گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، کروڑوں لوگوں کو نیکیوں سے روک رہا ہے. اب بتائیے کہاں گیا آپ کا اعتراض کہ جناب یہ تو شرک ہوگا؟ اس ایک ابلیس کو ہم سب کے دلوں کا حال پتا ہے، یعنی غیب کا علم ہے اسے. پھر وہ حاضر و ناظر ہے، ایسا کہ وہ ایک ابلیس ہے اور وہ یہاں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، اور دبئی میں بھی ہے، اور باقی ممالک دنیا جہان کے ہر جگہ ہے. تو یہ آپ نے حاضر ناظر بھی مان لیا، شرک کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے علم غیب بھی مان لیا، اس کے لیے شرک کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے اس کے لیے تصرف بھی مان لیا، یعنی وہ ہم سب کو گمراہ کر سکتا ہے، وہ ہم سب کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ ہم سب کو نیکی کے خیال سے دور کر سکتا ہے. تو یہ تصرف ہے یا نہیں؟ تو اس کو ماننے میں شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو جناب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ خیال فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جس کو مہلت دی ہے گمراہ کرنے کی، اس نے کہا فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، رب کریم نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے مہلت دے دی. جسے گمراہ کرنے کی مہلت دی، اور کتنا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ناپسندیدہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل ہمارے پاس سے، تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے. یعنی لعنتی، مردود، راندہ درگاہ. اور اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی کہ وہ گمراہ کرے، وہ غیب کا علم جان لے، اور وہ حاضر و ناظر ہونے والی طاقت کا اظہار کرے. مجھے بتائیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ بندہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر کے اور ہادی بنا کے بھیجا ہو، منصب دیا ہو، عزت دی ہو، مقام دیا ہو، اور رب کریم نے فرمایا ہو وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وجاہت والے ہیں، آخرت میں بھی وجاہت والے. مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی طاقت دی ہوگی؟ یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب جب توحید بیان ہوگی تو انبیاء کی شان میں تو آٹومیٹیکلی گستاخی ہو جائے گی؟ کیسے ہوگی؟ قرآن کریم الحمد سے والناس تک پڑھیے، عقیدہ توحید جتنی بار بیان ہوا کبھی کسی نبی کی توہین نہیں ہوئی، کبھی کسی نبی کی شان میں کمی بیان نہیں ہوئی. تو یہ سوچنا ہی ابلیس کا خیال ہے. یہ ابلیس کے ایجنٹ ہیں جو اس طرح کی چیزیں مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو قدرت اور جو عزت اور عظمت اپنے ہادیوں کو عطا فرمائی، اور نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اب اس کے بعد کون ہے جو اس منصب پر فائز ہیں نیابت کے طور پر؟ تو وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ ائمہ دین ہیں، جو ان العلماء ورثۃ الانبیاء کا مصداق ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہادی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرتیں اور یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں. ان چیزوں کا ماننا ہرگز شرک نہیں ہے. اچھا حضور، مان لیا جائے دنیاوی زندگی میں اولیاء کرام کے پاس طاقتیں تھیں، تو بعد وفات ان کے لیے طاقت ماننا؟ دیکھیے یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک طبقہ ہے جس کی طرف سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں. اگر ہم اس کو احادیث مقدسہ کی روشنی میں دیکھیں کہ ابھی آپ اور میں سن سکتے ہیں کتنی دور کی آواز، ظاہر ہے کہ ایک حد ہے، اس سے زیادہ 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ اس سے زیادہ کی آواز تو ہم نہیں سن سکتے. کیا اس دیوار کے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. تو اس وقت ہماری حالت یہ ہے. اب آئیے بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اسے دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں تو میت کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مردہ اپنے دفن کر کے واپس لوٹنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا. اب بتائیے کہ ایک ساؤنڈ پروف کمرہ ہو، اس میں سے تو نہ ہمیں باہر نظر آئے اور نہ ہمیں باہر کی آواز سنائی دے،
لیکن میت جس کو ہم نے 3-4 فٹ مٹی کے نیچے دفن کیا ہے، اب وہ ساؤنڈ پروف کمرہ ہے اس کا، اور اس میں سے وہ باہر دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہی ہے کہ میت تمہیں دیکھتی بھی ہے، میت تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتی ہے، اور یہیں پر بس نہیں، میت تمہارے سلام کو بھی سنتی ہے اور جواب دیتی ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں میت تمہیں پہچانتی تھی تو اب بھی پہچانتی ہے، اس پر احادیث موجود ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہم قبرستان جائیں تو قبر والوں کو سلام کریں۔ اب ایک قبرستان ہے اسلام آباد کا، آپ جائیے وہاں پر ہزاروں قبریں ہیں۔ آپ جب قبرستان میں داخل ہوں گے تو آپ سلام کہیں گے، کتنی آواز سے کہیں گے؟ بہت زیادہ چیخ کر بھی کہنا چاہیں تو آپ کی آواز جو ہے وہ 100 میٹر 200 میٹر سے آگے تو نہیں جائے گی، لیکن کیا آپ ہر قبر کے پاس جا کر سلام کریں گے؟ نہیں۔ آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے ایک عام آواز سے آپ سلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل القبور، اسی طرح سلام کرنا آپ نے۔ اور سارے قبرستان کے جو مردے ہیں وہ سب تک آپ کی آواز پہنچے گی اور وہ آپ کے سلام کا جواب دیں گے۔ آپ دل میں بھی سلام کریں گے تو انہیں علم ہو جائے گا کہ آپ نے سلام کیا۔ کیسے علم ہوگا؟ آج میں اور آپ تو ہم تو 10 فٹ سے زیادہ کی آواز نہیں سن سکتے، اور کوئی دل میں اگر سلام کرے یا کوئی بات کہے تو ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہو سکتا، تو مرنے کے بعد کیسے ہو جائے گا؟ سوچئے۔ یعنی اب جو طاقت ہے وہ روح کی ہے، تو روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ آج جسم غالب ہے اور روح مغلوب ہے، جسم حاکم ہے اور روح محکوم ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ روح حاکم ہو جائے گی، جسم محکوم ہو جائے گا۔ اسی لیے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے، جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، لیکن روح باقی رہے گی۔ اور جب روح باقی رہے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا 2 مہینے کے اندر لاش کو تو کیڑے کھا گئے، میت کا اب جسمانی وجود باقی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ قبر پر جائیں گے تو سلام کریں گے یا نہیں؟ سلام کریں گے، اس لیے کہ روح موجود ہے، روح فنا نہیں ہوئی، روح تو موجود ہے، اور روح کا تعلق اس قبر میں اجزائے اصلیہ سے بھی ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں آیا کہ روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ علیین کہاں ہے؟ یہ تو آسمانوں سے اوپر ہے، تو اعلیٰ علیین میں ہونے کے باوجود روح کا تعلق اپنی قبر سے ہے۔ جب ہم سلام کر رہے ہیں تو وہ سلام سن رہی ہے، تو جناب معلوم ہوا کہ جو روح کی طاقت ہے وہ جسم سے کہیں زیادہ ہے، اور اس میں مومن اور کافر کا بھی فرق نہیں ہے، یعنی میت کے سننے میں۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے اگلے دن جب کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تو آپ نے ان سے کلام فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے کافروں یہ بتاؤ تمہارے جھوٹے معبودوں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، جو میرے سچے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پورا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بے جان جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ کافر مردے بھی سنتے ہیں، مسلمان مردے بھی سنتے ہیں، تو ظاہر ہے مسلمان مردوں کے سننے کی طاقت کافر مردوں سے یقیناً زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح مسلمانوں میں جو صالحین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے سننے کی طاقت ان کی روحانی طاقت کے اعتبار سے عام مسلمان سے زیادہ ہوگی، بالکل وہ زیادہ سن سکتے ہیں۔ پھر جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ظاہر ہے ان کی طاقت تو اولیاء اللہ کی روحانی طاقت سے بے شمار درجے زیادہ ہوگی۔ اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ اب وہ قبروں میں ہیں اس لیے اب وہ سن نہیں سکتے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہمیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا یہ اللہ کا بندہ فوت ہو چکا، یہ اللہ کا بندہ انتقال کر چکا، اور اب یہ قبر میں ہے، اب یہ عالم برزخ میں ہے، ہم اس سے مخاطب ہیں۔ پھر ایک توجہ کے لائق بات یہاں یہ بھی ہے، زندہ کا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور مردوں کا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس میں حرف یا بھی ہے جو حرف ندا ہے۔ اب بتائیے، زندہ کے سلام میں حرف ندا نہیں ہے، لیکن مردوں کے سلام میں حرف ندا علیحدہ سے ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ تبھی یہ کہا جائے السلام علیکم یا اہل القبور،
اے قبر والو تم پر سلام ہو. تو یہ بھی ہمارے موقف کی ایک دلیل ہے کہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے، اس لیے روحانی طاقت سے قبر والے ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، ہمارے سلام کو بھی سنتے ہیں، اور جو ہم وہاں ایصال ثواب کے لیے تلاوت کریں وہ اس کو بھی یقیناً سنتے ہیں. اچھا حضور، اللہ تعالیٰ تو انسان کی شرع سے بھی قریب ہے، تو مزارات پر جا کر دعا کرنا، پھر وہاں سے جا کے مدد مانگنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل اپنا عقیدہ بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہی حقیقی مددگار ہے. اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. ہاں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو چیزیں بتائیں دعا کی قبولیت کے لیے اسباب کے درجے میں، انہیں اختیار کرنا دین پر عمل کرنا ہے، وہ دین سے انحراف ہرگز نہیں ہے. اب میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے قرآن کریم سے عرض کروں. قرآن کریم میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل ہوتے. حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے. حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ انہیں پھل عطا کرتا ہے تو اگرچہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے میرے اولاد نہیں ہو سکتی، میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگوں تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو قرآن کریم میں ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہیں کھڑے ہو کر زکریا اپنے رب کو پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اور پھر فرشتوں نے خوشخبری دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کے پیدا ہونے کی. اب جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام تو کہیں بھی دعا مانگ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ کے پاس جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی، اس لیے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ قرآن کریم نے ہمارے لیے ہادی یعنی ہدایت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرما دیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس دعا مانگی جائے تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی، ورنہ کہیں بھی دعا مانگی جا سکتی تھی. اسی طرح آپ دیکھیے قرآن کریم میں ہے ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، تابوت آئے گا جس میں سکون والی چیزیں ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال شدہ چیزیں یعنی ان کے تبرکات ہیں، اور فرشتے وہ اٹھا کر لائیں گے. اس تابوت سکینہ کے صدقے میں جو دعا وہ مانگتے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. تو اب بتائیے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے لیے کسی صندوق کا محتاج تو نہیں، بندے پکارے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کریم میں ہمارے لیے ہادی بنا دیا، رہنما بنا دیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اسباب پسند ہیں ان اسباب کا اختیار کرنا یہ شریعت کے عین مطابق ہے. تو یہ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم سے بیان کی. تیسرا مقام بھی قرآن کریم سے سنیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اے حبیب تو انہیں چاہیے کہ تمہارے پاس آ جائیں، جاؤکا تمہارے پاس آئیں، فاستغفر اللہ پھر اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اب مجھے بتائیے اگر دعا ہم نے اللہ سے مانگنی ہے تو ہم یہی مانگ لیں، دعا ہم نے اللہ سے مانگنی ہے کسی مسجد میں مانگ لیں کہ چلو جی اللہ کا گھر ہے. اگر ہم نے دعا اللہ سے مانگنی ہے، مجرم ہم ہیں اور بخشنے والا اللہ ہے،
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول عطا کیا کہ جو زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ جاؤ کا حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے مغفرت چاہیں، اور رسول بھی ان کی سفارش کرے، واستغفر لہم الرسول، رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، تب وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے، تو جو جسمانی طور پر حاضر ہو سکتا ہے وہ جسمانی طور پر حاضری دے آج بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور جو جسمانی طور پر نہیں جا سکتا، غریب ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، تو وہ روحانی طور پر حاضری دے حضور کی بارگاہ میں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک حضور پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو حضور کی بارگاہ کی روحانی حاضری، آپ درود شریف پڑھیے اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ سرکار کو خبر ہے، اس لیے کہ تو دانائے ما کانا وما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں، اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو سرکار تو جانتے ہیں جب ہم دعا مانگیں گے حضور کے وسیلے سے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ 3 آیات قرآن کریم سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے مطابق ہم بھی اللہ کے ولی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ کا ولی زمین کے اوپر ہو تب بھی اس کے پاس جا کے دعا مانگی جائے، اللہ کا ولی زمین کے نیچے ہو تب بھی اس کے پاس جا کے دعا مانگی جائے۔ دعا تو اللہ سے مانگنی ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ ہاں، جو ہمارے اکابرین نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی مزار پر جائے اور جا کر یوں کہے اے اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ کہنا بعین ہی ایسے ہے جیسے آج کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے، ہم سے کہتا ہے حضرت صاحب ذرا دعا کیجئے گا، ایک بیماری ہے، ایک مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ تو یہ جو دعا کے لیے کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر یہ دعا کے لیے کہنا جائز ہے تو وہ دعا کے لیے کہنا ناجائز کیوں ہوگا کہ ہم گئے داتا دربار، ہم نے جا کے سلام پیش کیا، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور اس کے بعد ہم نے عرض کی اے اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکل آسان فرما دے، اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک طریقہ یہ بزرگوں نے لکھا، اور دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کریں، اے اللہ اپنے اس ولی کے صدقے میں، اپنے اس محبوب بندے کے صدقے میں میری مشکل آسان فرما۔ اور یہ طریقہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت طیبہ کتب احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارش کے لیے دعا کی، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی ہیں، ان کو ممبر پر بٹھایا، ان کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا مانگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں لیٹے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرے اور سابقہ انبیاء کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے، ان کے حق کے سبب میری چچی کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ تو یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے صالحین کو وسیلہ بنانا، صالحین کے تبرکات کو وسیلہ بنانا، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول رہا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا، اور وہ بیماروں کی شفا کے لیے اس جبے کو پانی میں بھگو کر اور وہ پانی بیمار کو شفا کے لیے دیا کرتی۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا منہ مبارک تھا چاندی کی ڈبیا میں، وہ اسے پانی میں ڈبوتی اور وہ پانی مریض کو پلایا جاتا، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں،
علاج کے لیے جی ڈاکٹر سے دوا لے رہے ہیں. اسی طرح ہم یہ جو روحانی شفا خانے ہم وہاں جا رہے ہیں, وہاں جا کر ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. جی عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار, حقیقی حاجت روا, حقیقی مشکل کشا اور شفا دینے والا, زندگی دینے والا, عزت دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ کی عطا سے یہ سارے بندے, اللہ کی عطا سے یہ وسیلہ ہیں, یہ ظاہری سبب ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حاصل ہونے کا. تو یہ عقیدہ عین توحید ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے. ماشاء اللہ حضور, آپ نے ساری کی ساری گفتگو کمال انداز اور نہایت ہی مدلل بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ابھی تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.